اب اس مہینے میں خاص عبادت کیا ہے جو ہم کر سکتے ہیں؟ خاص عبادت تو خاص عبادت جیسے فضیلت صرف ایک چیز ہے کہ ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچا جاتے ہیں. ایسے اگر ہم اس میں خاص عبادت کی بات کریں تو وہ بھی صرف ایک ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور وہ ہے روزہ. ماہ شعبان میں کثرت سے روزے. اس کے علاوہ کوئی خصوصی عبادت اس مہینے میں، خاص اس مہینے میں ثابت نہیں ہے. عام عبادتیں تو ہم کرتے رہیں گے جیسے ہم ہر دن کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز ہے، ذکر و اذکار ہے، تلاوت ہے، یہ سب تو چلتا رہے گا. لیکن خاص اس مہینے کو دیکھتے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ نفلی روزے. بس اس کے علاوہ کوئی بھی اسپیشل عبادت، خاص عبادت کرنا اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صرف روزے ثابت ہیں. تو یہ اس مہینے کی خاص عبادت ہے. اچھا دیکھیے، عبادتوں میں بہت ساری عبادت ہے نا جو ثابت ہے عام دنوں میں، جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، صدقہ خیرات ہے، یہ ساری عبادت ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو ترجیح دیا کہ یہ جو سالانہ پیشی ہو رہی ہے اس مہینے میں، تو اس مہینے میں ہم کون سی عبادت کو چوز کریں؟ جو خاص اضافی عبادت وہ روزہ ہے. ایسے نہیں کہ نماز، صدقہ خیرات، حج، عمرہ کچھ نہیں، کیا؟ روزہ. تو روزے میں ایک خاص بات کیا ہے کہ روزہ اصل میں صرف ایک عبادت نہیں ہے، یہ بہت ساری عبادات کا مجموعہ ہے. یہ عبادتوں کا ایک پیکج ہے. جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو صرف روزہ نہیں رکھتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا ہے. روزہ رکھتا ہے تو صدقہ خیرات کرتا ہے. روزہ رکھتا ہے تو عبادت پہ بھی دھیان، نماز بھی بڑے اہتمام سے پڑھتا ہے. روزہ رکھتا ہے تو پھر قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے. یعنی یہ بہت ساری عبادتوں کو سمیٹی ہوئی اپنے اندر عبادت. تو روزے کو معمولی نہ سمجھیے، روزہ اپنے آپ میں عبادتوں کا ایک بہت بڑا پیکج ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی روزے کی عادت ڈالے ہوئی ہے تو صرف یہ نہ دیکھے کہ روزہ رکھ رہا ہے، وہ ساتھ میں بہت ساری عبادتیں لی ہوئی ہے، اور وہ بھی اچھے انداز سے، احسن انداز میں، اس میں حسن پیدا کرتے ہوئے. ہم عام دنوں میں نماز پڑھتے ہیں، اس کا ایک معیار ہوتا ہے، اس کی ایک کوالٹی ہوتی ہے. لیکن رمضان میں جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کی کوالٹی بڑھ جاتی ہے، ہماری توجہ بڑھ جاتی ہے، ہمارا اہتمام بڑھ جاتا ہے، اس پر ہمارا دھیان بڑھ جاتا ہے. تو نماز وہی ہے، لیکن رمضان میں پڑھنے کی وجہ سے یہ کہہ لیں کہ خشوع اور خضوع بڑھ جاتا ہے. تو ایسے جب آدمی روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو روزے کی حالت میں جو وہ عبادتیں انجام دیتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ ذکر و اذکار ہو، چاہے وہ تلاوت ہو، چاہے وہ صدقہ خیرات ہو، تو اس میں بھی خشوع، خضوع، اخلاص، للہیت بڑھ جاتی ہے. یہ مقصود ہے، یعنی یہ خاص چیز ہے جو ہم اس مہینے میں کر سکتے ہیں، ماہ شعبان میں، کہ روزہ رکھیں اور اس کا اثر ہماری ساری دیگر عبادتوں میں دیکھنے کو ملے. بس اتنا ہی مقصود ہے اس مہینے میں. اس کے علاوہ کوئی اور خاص عبادت ایجاد کرنا اپنی طرف سے اس کی کوئی گنجائش نہیں، یا دوسری کسی عبادت جو گرچہ عام دنوں میں ثابت شدہ ہے لیکن ادھر خاص طور سے اس کو خصوصیت کے ساتھ جوڑنا، خصوصیت کے ساتھ اس کو جوڑنا، یہ درست ہے. جیسے نفلی نماز ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی کہے کہ نہیں ہم شعبان میں کچھ اسپیشل نفلی نماز پڑھیں گے خاص شعبان کی رعایت کرتے ہوئے، تو یہ چیز درست نہیں ہے. اس میں اگر کسی عبادت کا آپ خاص اضافہ کر سکتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ روزے ہیں. اس کے ساتھ جو نارمل ہم کرتے آ رہے ہیں وہ ہم ہر مہینے جو کر رہے ہیں اس مہینے میں بھی ہم کریں گے، لیکن ہمارا فوکس ہونا چاہیے روزے پہ. جب روزے کی بات آئی تو اس میں 2 چیزیں بطور خاص دھیان میں رہنی چاہیے. پہلی چیز یہ کہ گرچہ شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنا یہ مسنون ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس مہینے کے تمام دنوں کا روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ خلاف سنت ہے. اس مہینے کے اکثر دنوں کا روزہ ہم رکھیں یہ مسنون ہے، لیکن یہ کہ سارے مہینے کو ہم یہ دیکھیں کہ بھئی اس مہینے میں روزہ رکھنا فضیلت کی بات ہے، اب پورا شعبان ہم روزہ رکھ لیں، نہیں، اس کی گنجائش نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ما علمتہ صام شہرا کلہ الا رمضان،
کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کا مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ کان یصوم شعبان کلہ، یہ کل بول کے اس کا اکثر حصہ مراد لیا گیا، کل نہیں مراد ہے، جیسا کہ دوسری روایت میں خود اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ وضاحت آ گئی ہے۔